وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب کریم کا شکر ادا کر دیں کہ رب نے ہمیں ایسے وقت میں پیدا کیا، ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ دین میرے لیے آپ کے لیے آسان بنا دیا۔ گلی محلے میں مدرسے، مساجد، مکاتب، اسکولوں میں قرآن حفظ آسان، ناظرہ آسان، ترجمہ آسان، اللہ کے راستے میں نکل کر توبہ کرنا وہ آسان۔ اس پہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے دین ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ اسکول ہے، اس میں بھی ہر جگہ کہہ دو اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اور اس کی قدردانی تو تب پتہ لگے گی۔ دنیا، رب کریم ارشاد فرماتے دنیا کیا ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ ایک آدمی بہت ہی آگے چلا گیا، بہت ہی آگے چلا گیا، کتنا آگے جائے گا، آخر موت آنی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ والدین، خوش نصیب ہے وہ بچے جن کو رب نے دنیا کے ساتھ اپنے دین کے لیے قبول کیا۔ ابھی انہوں نے واقعہ بچی کا سنایا کہ بہت بڑے نمبر لے کر، لیکن وہ اس میں نہیں گئی، اس طرف کو نہیں گئی، دین پڑھانے کو ترجیح دے دی۔ مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے سن 68 میں مڈل کا امتحان بورڈ میں ٹاپ کیا، اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جو ٹاپ کرتے تھے ان کو حکومت والے نہیں چھوڑتے تھے کہ بھئی ان کو پڑھاتے تھے، پڑھا کے پھر باہر بھیج دیتے، سائنسدان بناتے تھے، ڈاکٹر بناتے تھے۔ میرے 15 سپارے ہوئے تھے اور میں چھوٹا طالب علم مسجد میں رہنے والا بورڈ میں ٹاپ کر دیا۔ اب مجھے کہیں کہ جی آپ کو ہم فلانے اس میں سرکاری اس پہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں نے کبھی میرے 15 سپارے رہتے ہیں، میں نے وہ پورے کرنے، میں نے نہیں پڑھنا ابھی آگے، بعد میں پڑھوں گا۔ پھر بڑا مجھے لے جا کے سامنے کچھ مجھے بتاتے یہ کیا ہے، وہ اپنے ماتھے پہ ایسا ہاتھ مارتے کہ کیا پاگل ہیں بھئی، رب نے اتنا ذہن دیا ہوا ہے۔ وہ میں بتا دیتا یہ ہے، یہ منٹوں میں، کہ اتنا ذہین ہے، یہ تو بہت بڑا سائنسدان بن سکتا ہے، فلانا بن جائے گا، فلانا۔ اور یہ بڑا زور لگایا، اتنا زور اسکول کے اوپر بھی لگایا، مجھ پر بھی، کہ میرا سرٹیفکیٹ بھی روک لیا انہوں نے۔ باقی تو مجھے چھوٹا بچہ تھا، میں نابالغ چھوٹا سا بچہ تھا، تو میرے ساتھ کیا کر سکتے تھے۔ میں نے اس کے بعد اپنا یعنی 1 سال نہ 15 سپارے تھے، 15 سپارے اگلے سال یاد کیے، وہ سال یاد کر کے اگلے سال میٹرک کا بھی امتحان دے دیا، وہ تعلیم بھی اپنی جاری رکھی۔ میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جاتا، تو مجھے ایک ڈاکٹر بتا دو آج کل، خدا ترس ہو، میرے کیا ہوتے، اسلام آباد میں 2 بنگلے بن جاتے، کہیں اور ہوتا، لندن میں ہوتا، کہیں پھر کیا ہوتا۔ میں نے وہ جو میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، باوجود اتنی بڑی ذہانت کے اور بورڈ میں ٹاپ کرنے کے، مجھے میرے رب نے اس طرف کو لگا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جو دین کی طرف آئے گا رب دنیا قدموں میں ڈالیں گے۔ میں سن 81 سے تواتر سے مکہ مدینہ جا رہا ہوں۔ میں نے 26 سال تقریباً 26 سال افریقن ملکوں میں اور جنگلوں میں کام کیا دین کا، اور سینکڑوں میرے ہاتھ پہ حبشی مسلمان ہوئے، دوسرے ہزاروں تائب ہوئے۔ پھر رب نے کسی چیز کی تنگی نہیں کی، رب نے کسی چیز کی تنگی نہیں دی۔ اب کل میں وہاں
ثوابی میں بچیوں کا مدرسہ، تقریباً 3,500 مائیں بہنیں تھیں، ان کے سامنے بیان کیا۔ آج ادھر، شام کو دوسری جگہ۔ مجھے یہ بتائیں، اگر میں اس وقت ڈاکٹر بن جاتا، ڈاکٹر ہی بنتا، تو میں یہ کر سکتا تھا؟ میں یہ کر سکتا تھا؟ یہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا سکتا تھا؟ لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یہ رب چنتا ہے، یہ پیغمبر کی وراثت ہے، اس کے لیے ہر ایک کو نہیں چنتا۔ یہ رب خاص طریقے سے جن پہ نظر کرم ڈال دیتا ہے، ان کو اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ اس لیے وہ بچے جنہوں نے قرآن ناظرہ پڑھا، قرآن حفظ کیا، ترجمہ پڑھا یا اس طرف کو آئے، وہ اور ان کے والدین خوش نصیب ہیں۔ دنیا کتنا لمبی زندگی چلی جائے گی۔ آج کل تو جوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آج کل تو پتہ ہی نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ بہت ہی بڑا آگے چلا جائے گا۔ اس سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن موت پھر آ جائے گی۔ اصل زندگی قبر آخرت کی ہے، اس سے ہم منع نہیں کرتے دنیاوی تعلیم سے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ جب دینی تعلیم جیسے اس ادارے میں ہوتی ہے، جب یہ شامل ہوگی، دین دنیا جب جمع ہو جائے، پھر نور علی نور ہے، وہ دین بن جائے گا، مخلوق کی خدا کا خادم بنے گا اور دنیا کو منور کر دے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ادا کر دو، رب نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیے، دین آسان بنا دیا۔ میرے عمر کے تو کم ہوں گے، لیکن جب ہم بچے تھے 7-8 سال کے، مجھے اس وقت یاد ہے، آپ لوگوں کو بھی اپنے وقت میں یاد ہوگا یا اپنے بڑوں سے پوچھ لو، قرآن کے حافظ نہیں ملتے تھے۔ پورے پنڈ میں، پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، شہروں میں قرآن کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے پورے علاقے، بڈگام کے علاقے میں کوئی حافظ نہیں۔ اس زمانے میں وہ صورتوں کے اوپر وہ تراویح پڑھتے تھے۔ آج مجھے بتاؤ، ہر مسجد میں قرآن ختم کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اور قرآن کے حافظ اتنے زیادہ ہے گلی محلے میں، اور وہ بیٹھکوں میں قرآن سناتے ہیں یا نہیں؟ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر دو، اس پہ اللہ کا شکر۔ اور یہ بھی آپ مجھ سے سوال کرو کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ 50-60 سال پہلے کیوں ایسے تھا؟ یہ ایک سوال ہے کہ نہیں؟ ہر سب سوال ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کیوں ایسے تھا؟ یہ آپ کے علم میں بھی آ جائے، ماں بہنوں کے بھی علم میں آ جائے، اور جو بچیاں ہمارے بیٹے، ہماری بچیاں جو اس وقت میری بات سن رہی ہیں، اس کو غور سے سن لو، اس بات کو غور سے سن لو۔ بعض باتیں ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتی، اور نہ ہر کوئی بتاتا ہے، نہ ہر کسی کے علم میں ہوتی ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، کیوں ایسے تھا 50-60 سال پہلے؟ نہ قرآن کے حافظ تھے، نہ عالم تھے، نہ مفتی تھے، دین آپ کے لیے بہت مشکل تھا، آپ کہاں بھیجتے؟ آپ کے لیے بہت مشکل تھا، اب تو بہت آسان ہے، بچے کو پڑھانا آسان ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سن لو۔ خلافت عثمانیہ، آپ جو سمجھدار طبقہ ہو، اس بات کو غور سے سن کے پھر دوسروں کو سمجھاؤ۔ خلافت عثمانیہ، دنیا کو 3 حصے کر لو، 2 حصوں پر خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ یہ آپ کی رشین بلاک سے یوں چلتے جاؤ، پاکستان، یہ انڈیا، افغانستان، یوں چلتے جاؤ، آگے ایران، آگے عراق، یہ چلتے جاؤ، سعودیہ، تیونس، مصر، وہ آگے دنیا کے 2 حصوں پر خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، اور مضبوط حکومت ایسے نہیں، مضبوط حکومت۔ اور اس زمانے میں اتنی طاقتور حکومت تھی، مجال کیا کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہو جائے۔ فرنگی نے ایک بچی کو قید کیا ہوا تھا، ایک بچی کو قید میں رکھا تھا، ایک بچی کو۔ وہاں سے تاجر آ رہے تھے، اور تاجروں نے، اس بچی نے ایک خط دیا، بچی نے خط دیا کہ یہ بادشاہ کو دے دو،
معتصم باللہ اس وقت بادشاہ تھے. میرا یہ خط میں کیا لکھا تھا؟ واہ معتصم باللہ، بس عربی میں تھا. واہ معتصم باللہ، ہائے معتصم باللہ، بس. نیچے اپنا نام لکھا، قید خانہ لکھا، بس. لمبی بات نہیں کہ یہ قید خانے سے بچی نہیں. یہ معتصم باللہ کے پاس جب خط پہنچا، آج کل کے ہمارے جو مسلم حکمران اس طرح نہیں تھے، اس نے اسی وقت کاتب کو منگوایا، لکھا اے فرنگی کتے، جس میری بچی کو تو نے گرفتار کیا ہے، میرا خط ملتے ہی باعزت میرے پاس پہنچا دو، نہیں تو میرا لشکر، میری فوجیں، اس کا اگلا سرا اٹلی میں ہوگا، پچھلا سرا بغداد میں ہوگا. اسی وقت یہ وقت تھا. خلافت عثمانیہ کی ایسی حکومتیں تھی. جب خلافت عثمانیہ کو شکست ہو گئی، فرنگی کے ہاتھوں شکست ہو گئی، بادشاہ خود قرآن کے حافظ ہوتے تھے، ان کے بچے عالم حافظ ہوتے تھے، جگہ جگہ قرآن کے حافظ علماء تو بے تحاشا تھے. اب خلافت عثمانی، سقوط خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، ان کو شکست ہو گئی ہے فرنگی کے ہاتھ. فرنگیوں نے مشورہ کیا کہ دنیا پر اب حکومت قائم ہو گئی، ہماری اب قائم ہو گئی. خلافت عثمانیہ 40 ملکوں میں تقسیم ہو گیا، 40 ملکوں میں. اب کیسے آئندہ کے لیے ہماری یہ حکومت قائم رہے، انہوں نے مشورے میں ان کے پادریوں نے طے کیا کہ ان کے پاس قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں جہاد کا حکم ہے. جب تک یہ قرآن ان کے پاس رہے گا، یہ پھر اٹھیں گے، پھر ہمیں شکست دیں گے. لہٰذا قرآن کو ختم کرو، قرآن والوں کو ختم کرو. لہٰذا انہوں نے یہ کیا. ان کے پاس قوت طاقت تھی، آتے تھے گلی محلوں میں، اعلان ہوتا تھا بھئی قرآن کے حافظ مسجدوں میں آ جاؤ، جمع. مسجد وہ ادھر فرنگی کی فوج ہوتی تھی، ادھر ساتھ منافق بھی ہوتے تھے، جو ہمارے منافق ہوتے ہیں، منافق بھی ساتھ ہوتے تھے. یہ منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے. یہ جمع کرتے، قرآن کے حافظوں کو جمع کرتے. بعض جگہ ایسے بھی کیا گیا، قرآن کے حافظوں کو صفوں میں لپیٹ کے اوپر قرآن ڈال کے اور اوپر مسجدوں میں اس کو آگ لگا دیتے تھے، یا لے جا کر کم از 50 سے 70 ہزار قرآن کے حافظ اور علماء اس طرح شہید کیے گئے. اب بچے بچائے علماء، انہوں نے دیکھا قرآن کے حافظوں نے کہ تو سارے ختم ہو جائیں گے، لہٰذا وہ مساجد مکاتب چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے. کدھر چلے گئے؟ جنگلوں میں، صحراؤں میں. ادھر سے قرآن کو سینے سے لگایا اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ گوریلا وار شروع کر دیا. گوریلا وار جیسے افغانستان میں 57 ممالک نے آ کے اس تہ و بالا کیا، لیکن 20 سال تک انہوں نے گوریلا وار لڑ کے دنیا کی سپر طاقت کو شکست دے دی کہ نہیں؟ دنیا مانتی ہے یا نہیں؟ اب قرآن کے حافظ وہ جو شہید ہو گئے، جل گئے، 50 60 ہزار 70 ہزار، جن کو جلا دیا، بٹھیوں میں جلایا، کھمبوں کے ساتھ لٹکایا، درختوں کے ساتھ لٹکایا. وہ جو بچا گئے، گوریلا وار. وہ گوریلا وار بہت لمبا ہوئی، نہیں کہ ایک دن کا، ایک سال کا. اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ فرنگی کو نکلنا پڑا. جب فرنگی جب نکل گیا، اب قرآن کے حافظوں کو، علماء کو گوریلا وار چھوڑ کے مساجد میں آئے. اب انہوں نے مساجد، مدارس دوبارہ آباد شروع کی. جب میں آپ چھوٹے تھے 55 60 سال پہلے، 50 60 سال پہلے، تو اس وقت تک ابھی نتیجہ نہیں نکلا تھا. قرآن کے حافظ بہت کم تھے، لیکن وہ جو جلے ہوئے قرآن کے حافظ
اور وہ جنہوں نے پتے کھا کے اور وہ صحراؤں میں جنگلوں میں اور وہ انہوں نے گوریلا وار لڑا اور وہ شہید ہوئے، ان شہداء کی یہ برکت ہے کہ اس وقت یہ 50 سال 50 60 70 سال کی محنت میں اب حالات یہ ہو گئے کہ گھر گھر قرآن کا حافظ ہے، گھر گھر قرآن کا حافظ ہے، آپ کے لیے آسانی ہے۔ یہ ان کا صلہ ہے، یہ جو ملک آپ کہتے ہیں یہ نعمت یہ ان جلے ہوئے ان کا ہے، یہ جو صحراؤں میں بھوکے اور جنگلوں میں بھوکے رہ کر جنہوں نے کیا، یہ ان کا صلہ ہے۔ آج مجھے آپ کو رب نے کرم کر دیا، اب آسان بنا دیا یا نہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس پہ شکر ادا کرو۔ یہ کیا ہے؟ 2 دن کی زندگی ہے۔ میں نے آپ کو اپنی بات اس لیے بتائی کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا میں اتنی مزے کی زندگی نہ گزارتا جتنی مزے کی زندگی میں نے فقیر بن کے گزار دی، فقیر بن کے جو گزاری، جتنے مزے کی زندگی۔ یہی ڈاکٹر، یہی بڑے لوگ، وہ آپ صبح سے شام تک دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہی آ کے بیچارے روتے رہتے ہیں، جی ہمیں یہ مسئلہ ہے، جی ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ تو مجھے بتاؤ اگر سبھی ڈاکٹر بن جاتے، اس طرف کو کوئی نہ آتا، تو یہ غریب پھر کدھر جاتے؟ یہ اوپر سے پالش کو نہ دیکھو، یہ جو پریشانیاں ہیں۔ اب آ جاؤ قاری صاحب کے پاس، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ ذرا بیٹھ جاؤ، کون آتا ہے اور کیا کیا مشکلات ہے لوگوں کی۔ تو کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایسے وقت میں پیدا کر دیا، دین آسان ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ خاص کر کے ایسا ادارہ جس میں دین دنیا دونوں جمع ہے، دین دنیا، اس کی قدردانی کر لو۔ ایک بات میں نے آپ کو یہ بتا دی۔ دوسری بات، چونکہ مائیں بہنیں ہیں، زیادہ مائیں بہنیں ہیں، تو میں تاریخی بات بتا دی۔ ماں بہنوں کے لیے چونکہ ماں بہنوں کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ جڑا ہوا ہے۔ میاں بیوی میں گھر میں اتفاق ہو، خاندان جڑے رہتے ہیں، مزے کی زندگی ہوتی ہے۔ اور اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر بچے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور 2 خاندان بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ماں بہنوں کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک پلے باندھ لو، گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ دیکھو، اپنی زبان کو شاکر بنا لو، شاکر، شکر ادا کرو۔ گھروں میں ماں بہنوں، گھروں میں اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے، جی گھر اچھا نہیں ہے، جی خاوند نافرمان ہے، جی بچے نافرمان ہیں، جی خرچہ نہیں ہے۔ یہ ان باتوں سے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ اٹھتے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں یا نہیں؟ آپ جواب دیں، اجاڑ دیتی ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کا ہر کوئی چاہتا ہے ہر نعمت بڑھ جائے، خاوند فرمان بردار، بچے فرمان بردار، مال زیادہ ہو جائے، صحت اچھی ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو رب نے بڑھانے کا طریقہ بتا دیا، رب نے بڑھانے کا طریقہ بتا دیا۔ دیکھو، خاوند اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ بیوی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ مال اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ صحت اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ دماغ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ثابت دل اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ جن کو شوگر نہیں ہے یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ جن کے گردے فیل نہیں ہیں اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ جن کو بلڈ کینسر نے اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ سب نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ یہ جسمانی ہے۔ اور روحانی نعمت، ایک کلمہ کسی سے کہہ دو ساری دنیا تجھے دیتا ہوں، کلمہ دے دو، دے دیں گے؟ دے سکتے ہیں؟ روحانی بے تحاشا نعمت ہے، جسمانی بھی نعمت ہے، روحانی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننے لگ جاؤ میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہو۔ تو کیا ہم آپ سب، میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، وہ یہ چاہتی نہیں ہے کہ ہر نعمت اللہ بڑھا دے، چاہے وہ روحانی ہو، بچے قرآن کے حافظ، عالم، بعمل، ہادی و مہدی، دنیاوی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، سائنسدان، پائلٹ بن جائیں، یہ دنیاوی، یہ سب ہیں۔
صحت مل جائے، کیا ہم سب چاہتے ہیں یا نہیں؟ سب چاہتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا میرے بندو یہ سب میری دی ہوئی میری نعمتیں ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس کو بڑھا دوں، ایک تم اپنی ترکیبوں سے بڑھاؤ گے اور ایک میں تمہارا رب تمہیں ترکیب بتاتا ہوں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ساری میری نعمتیں ہیں، تم میرا شکر ادا کر لو۔ کیا کر لو؟ کہہ دو سب اللہ تیری ساری جسمانی روحانی جو تیری نعمتیں ہم پر ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے اگر تم نے میرا شکر ادا کیا، لئن شکرتم، اگر تم نے میرا شکر ادا کیا، لأزیدنکم، میں ضرور بالضرور نعمتیں بڑھاؤں گا۔ شروع میں بھی تاکید، علماء جانتے ہیں آخر میں بھی تاکید، لام تاکید نون تاکید ثقیلہ، دو تاکیدوں کے درمیان جملہ لا کے گویا کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے شکر ادا کیا، میں نے اپنے اوپر واجب کر دیا، میں نعمت بڑھاؤں گا۔ تو میں اپنی بیٹیوں سے یہ عرض کروں گا، اپنی بہنوں سے، بچوں سے اور آپ سے یہ عرض کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں، خاص کر کے مائیں بہنیں، اگر آپ چاہتے ہیں خاون فرمان بردار ہو جائے، خاون کیسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بچے کیسے؟ اللہ کا شکر، مکان کیسے؟ اللہ کا شکر، صحت کیسی؟ اللہ کا شکر، فلانا کیسا؟ اللہ کا شکر۔ دیکھو خاون نافرمان ہے، لیکن عید کے دن اس عورت کو دیکھ لو جو عید کے دن قبرستان جا کر وہ بیٹے یا خاون کے قبر پہ جاتی ہے، اس سے عبرت حاصل کر لو۔ اس لیے ایک شکر کو اپنی زبان پہ لازم کر دو، خاص کر کے میری مائیں بہنیں وہ شکر کو لازم کر لیں۔ اگر شکر کو لازم کرو گے، نعمتیں تو رب خود ہی بڑھا دیں گے، اور یہ جو آپس میں کلیش بے اتفاقی یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیا میری بیٹیاں یہ میرے ساتھ وعدہ کرتی ہیں کہ آج کے بعد وہ شکر کو لازم رکھیں گی؟ ہاں، مجھے زور سے جواب دیں۔ یہ میری بیٹیاں جو مائیں بہنیں جو بھی آئی ہوئی ہیں میری بیٹیاں، کیا وہ میرے ساتھ وعدہ کرتی ہیں کہ آج کے بعد اپنی زبان پہ شکر کو لازم رکھیں گی؟ ہاں، انشاءاللہ لکھ لو، اگر شکر زبان شاکر ہو گیا، نعمتیں بھی بڑھ جائیں گی اور گھر میں کوئی کلیش نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری ایک حدیث تمہیں بتاتا ہوں، خاص کر کے اپنی بیٹیوں کو جو جن کے گھر آباد ہوئے ان کو بھی، اور جن کے گھر آباد ہونے ہیں ان کے لیے بھی۔ حدیث پاک میں ہے من مشى فی حاجت اخیہ او بلغ فیہا کان لہ خیر من اعتکاف 10 سنین، جو ایک مسلمان کی ایک حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کام اس کی حاجت پوری کر لیتا ہے، اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ کا ثواب ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، گھر میں مائیں بہنیں زیادہ کام کرتی ہیں یا ہم آپ؟ روٹی کون پکاتی ہے؟ کپڑے کون دھوتی ہے؟ استری کون کرتا ہے؟ بچہ پیشاب کر لے اس کو صاف کون کرتا ہے؟ یہ سارے کام کون کرتی ہے؟ مائیں بہنیں کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ یہ سب کام ماں بہنوں کو کرنا پڑتا ہے، اور یہ تو کرتی بھی ہے، پہلے سے ہی کرتی ہیں۔ اب اگر وہ یہ اکثر گھروں میں اس پر بھی کلیش ہو جاتا ہے، جی مجھ پر کام زیادہ ہے، مجھ پر کام زیادہ ہے۔ اگر آپ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ لو، دیکھو بچہ گندا ہو گیا، بچے کو صاف کیا، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب مل گیا۔ بچے کو دودھ پلا دیا، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ میاں کو چائے کی پیالی بنا کے دے دی، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ کھانا کھلا دیا، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ ماں باپ ہیں یا ساس سسر کوئی بھی ہیں، ان میں سے کوئی بیمار ہے، بچے دوائی دے دو، دوائی دے دی، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ بچے لٹا دو، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ بچے بٹھا دو، بٹھا دیا، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ بچے کپڑے گندے ہو گئے، یہ تبدیل کرا دو، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ اگر میری ماؤں بہنوں کو کیا اپنے آقا کے اس ارشاد پر یقین نہیں ہے کہ ان کو اس ایک کام کے اوپر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملے گا؟ یہ یقین ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا جب یہ یقین ہوگا کہ ہر خدمت پر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب
اگر یہ یقین، کام تو ویسے ہی کر رہے ہیں، صرف نیت تبدیل کرنی ہے. کام کھانا وہی پکاتی ہیں، بچوں کو وہی صاف کرتی ہیں، خاوند کی خدمت، بچوں کی خدمت، گھر کا وہ تو سارا پہلے سے ہی کر رہی ہیں. اس میں صرف نیت تبدیل کر دو کہ اس پر رب 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیں گے. اب اگر اس حدیث پر یقین آ جائے، یقین نہیں کریں گے تو پھر تو خطرناک بات ہے. صحیح حدیث ہے حضور کی. اب اگر اس حدیث کو مد نظر رکھیں گے، پھر کوئی ماں، بہن، بیٹی یہ شکایت کرے گی کہ مجھ پہ کام زیادہ ہے، تو یہ ماں بہنوں کے لیے صرف اتنی گزارش ہے، ایک زبان کو شاکر بنا لو، ایک جو کام کرو یہ یقین کرو تمہیں اللہ نے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دے گی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے.